خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کی جو سپیچ ہے اور پھر اس سپیچ میں جو ان کا غصہ تھا جو تو آپ کو یہ انالیسس کرنا چاہیے کہ یہ سپیچ سے پہلے عمران خان صاحب کہاں پہ تھے. سپیچ سے پہلے وہ لاہور میں جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی پارلیمانی پارٹی کا جو مشترکہ اجلاس تھا وہ وہاں پہ تھے. تو وہاں پر اگر تو نمبرز پورے تھے اور سارے معاملات ٹھیک تھے تو پھر تو خان صاحب کو اتنا غصہ نہیں دکھانا چاہیے تھا. لیکن اگر وہاں پہ ان کو یہ رپورٹ ملی ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہے اور کافی کوشش کی جا رہی ہے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی, تو پھر ان کا غصہ جائز ہے. اور دوسری ایک اور بھی وجہ ہے کہ کیونکہ خود جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کو پتا تھا کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا صادق سنجرانی صاحب کا, تو نمبر کس طرف تھے اور جیتا کون کس طرح اپوزیشن جو ہے اس وقت کی اس کی اکثریت تھی وہ کس طرح اقلیت میں تبدیل ہوئی, اور پھر گلگت بلتستان کے الیکشن میں کیسے جو بھی ہوا. تو وہ بطور عمران خان ان کو سارا پتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, گیم کیسے ہوتی ہے. تو ان کو لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ گیم ہو جائے گی. لیکن ایک میرا جو ذاتی اس میں جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو پنجاب اسمبلی میں جس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں اسی کو چیف منسٹر بننا چاہیے. تو اگر پرویز الہی صاحب پرویز الہی صاحب کا رائٹ بنتا ہے, حق ان کا ہے کیونکہ نمبر گیم ان کے پاس زیادہ ہے. صحیح ہے. اب اگر آپ اس کو کسی طریقے سے کل تبدیل کر دیں گے, اور جیسا کہ رانا ثناءاللہ صاحب اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بہت سے ممبرز کل نہیں آئیں گے, ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, ہاں, اور وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ آئیں گے, تو وہ رانا صاحب کے خیال میں تو وہ ضمیر کی آواز پہ آئیں گے, لیکن جو زبان خلق ہوتی ہے وہ نکارہ خدا ہوتا ہے, تو ان کے خیال میں وہ بے ضمیر لوگ ہوں گے. تو آپ کے خیال میں جن کو کل وزیر اعلیٰ بننا چاہیے نہیں کہ پرویز الہی, وہی بن پائیں گے یا کچھ مشکل ان کے لیے کافی مشکل ہے. اچھا, ہاں, لیکن اگر وہ نہیں بنتے تو ڈالر پھر بھی نیچے نہیں آئے گا. اس میں بعد میں بات کریں گے کہ اسٹیبلٹی آنے جا رہی ہے نہیں کل کے الیکشن کے بعد. کیا خیال ہے مالک صاحب, کیا ہونے لگا ہے کل؟ میں پہلے تو یہ کنفیوزڈ ہوں کہ جیو کا انالیسس ہوگا کہ ایئر ویک انالیسس ہوگا کہ نیوٹرل انالیسس ہوگا. نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ سے کچھ دیر پہلے میں اور حامد میر صاحب دونوں ایک پروگرام میں تھے اور ہم دونوں کی رائے ایک ہی تھی. نہیں, میرا خیال ہے جو حامد بات کر رہے ہیں وہ تو بڑی آبویس بات ہے اور سیدھی بات ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. جب لاسٹ ٹائم اسپیکر کا الیکشن, بڑی وشفل سی تھنکنگ ہے نہیں, جب لاسٹ ٹائم تھا پنجاب میں جب ووٹنگ ہونی تھی تو تب دوسری طرف نے بھی ہر چیز حربہ استعمال کیا تھا پی ٹی آئی نے. اور آج میرے پروگرام میں عثمان ڈار صاحب تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار گریسفلی اور طریقہ تو یہی ہے کہ ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ان میں سے کون اپنے موقع پہ گریسز دکھاتا ہے. اگر نیشنل اسمبلی میں ووٹ تھا اس میں سپریم کورٹ بھی انوالو ہو گئی, نیوٹرل بھی انوالو ہو گئے, جناب پریزن مینز بھی آ گئیں, پھر کہیں جا کے ووٹ ہوا. یہاں پہ جو ہوا جھگڑا ہوا, بال کھینچ رہے ہیں, مار کٹائی ہو رہی ہے. تو دونوں سائڈز جو بھی جس کا جتنا زور چلتا ہے وہ چلائے گا. اور دیکھیں خان صاحب تو پھر بھی شاید افورڈ کرتے ہیں لوز کرنا یہ الیکشن, پہلے ہی وہ سینٹرل گورنمنٹ اپنی لوز کر کے بیٹھے ہوئے, ان کے ساتھ بہت زیادہ لگے ہوئے, یہ افورڈ نہیں کرتے. حمزہ شہباز وغیرہ افورڈ نہیں کرتے. اگر یہ ہار گئے تو مرکز ہلنے کی بنیاد پڑ جائے گی. بالکل ہرتا ہے, ان کے لیے کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے تو کل لگتا ہے کہ ہر ٹرک ان دا ٹریڈ امپلوائے ہوگی اور ضرور ہوگا. اور آج ابھی آپ سے میں خط لے کے پڑھ رہا تھا, یہ جو ڈپٹی اسپیکر کا لکھا ہے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انہوں نے گراؤنڈ ایک بنائی ہے, وہ کہتے ہیں آن دا بیسز with this backdrop and on the basis of information which I have received indicating attempts will be made to disrupt proceedings. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن بھی ہے جس کے مطابق مجھے پتا ہے کہ پروسیڈنگز ہوں گی. اب یہ انفارمیشن شیئر ہونی چاہیے. دیکھیں لاسٹ ٹائم ایشو کیا بنا تھا, ایشو یہ بنا تھا کہ جی پولیس کیسے ہاؤس کے اندر آ گئی. اب جب آپ انٹائر سیکیورٹی سٹاف ریپلیس کر رہے ہیں, اب سوال یہ اٹھے گا کیا وہ سیکیورٹی سٹاف جو ہاؤس کے اندر ہوتا تھا ڈپلوائڈ وہ بھی چینج ہوگا, کیا وہاں بھی پولیس ہوگی؟ یہ ایک بڑا لیگل ایشو ہے کہ کیا پولیس ہاؤس کے اندر ہو سکتے, سارجنٹ ایٹ آرمز ہیں, باقی لوگ ہوتے ہیں جو اندر مین کرتے ہیں. اب اس کے میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ آپ پولیس ڈپلوائے کر رہے ہیں باہر یا, اور اگر یہ پولیس اندر بھی ڈپلوائے ہو رہی ہے تو پھر بھائی جس کو پتا ہے نا کہ جھگڑا ہوگا پھر ہو سکتا ہے جھگڑا وہی شروع کرے. سیدھی سی بات. آپ بھی میر صاحب کی طرح پرویز الہی صاحب کے لیے مشکلات دیکھتے ہیں کل؟ نہیں, میں بہت مشکلات دیکھتا ہوں. اور دیکھیں اگر you'll be more surprised اگر پرویز الہی صاحب بنتے ہیں as compared to حمزہ. I will be more surprised اگر کل بنتے ہیں. میرا خیال ہے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, شاید ڈیلے کرنے کے آپ حد گڈے کریں, جس طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے جب کیا
یہ ڈینائی نہیں کر سکے, ڈیلے کر دیا انہوں نے حمزہ کا, دونوں کا تو ڈیلے مجھے سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے محیط صاحب, مجھے بھائی صاحب لگ رہا ہے کہ کل کا دن کوئی سموتھ دن نہیں ہوگا. ٹرانسمیشن لمبی ہوگی یعنی ہمارے کل کے دن شاید فیصلہ ہی نہ ہو پائے, اگر فیصلہ ہو تو عجیب سا ہو. مجھے لگتا ہے کہ کل کے دن بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے, کیونکہ عوام کا تو کیونکہ یہ اب اس میں جو چیز جیسے حامد نے جہاں بات ختم کی نا, وہاں سے اگر میں پک کروں کہ یہ اس طرح کے بہت سے انتخابات کی طرح کا نہیں ہے جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں اسمبلیز کے اندر, سینٹ کی, کیونکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑی الیکٹورل الیکشن ایکسرسائز ہوئی ہے پنجاب کے صوبے کے اندر, جس میں عوام کا جو فریش مینڈیٹ اور جوش و خروش اور جذبہ اور ان کا ایک پورا سینس آف بلیف جو ہے, پولیٹیکل ڈائریکشن جو ہے نا, وہ پنجاب کی اور پاکستان کے سامنے آ گئی. اب اگر کل اس ایوان کے اندر پیسے کے زور پہ یا دھونس کے زور پہ یا انتظامی طاقت کو استعمال کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے, اس کی ڈائریکشن بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ عمران خان نے جس کا وارن کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر کل پنجاب میں جھگڑا ہو جائے گا. اس کا خاصا چانس ہے کہ کل لاہور شہر اگر یہ کیا گیا, یعنی پرویز الہی کو نہ بننے دیا چیف منسٹر, وہاں کچھ اور ہو گیا, اور آپ کو اس کا امکان لگتا ہے کیسا ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کل پھر لاہور پرامن نہیں رہ سکے گا, اور یہ بڑی غیر دانشمندانہ اور بڑی بیوقوفی ہوگی. لیکن جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹ کی کہ عمران خان کی سپیچ میں جو سارا غصہ تھا وہ آصف علی زرداری, تھوڑا سا شہباز شریف اور باقی نظام کے خلاف ہے, سسٹم کے خلاف تھا. اس میں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا, یعنی غصے کے عالم میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ایسا نہیں بولا. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا, انہوں نے نام نہیں لیا اسٹیبلشمنٹ کا لیا, وہ بیسکلی آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے, وہ نواز شریف کی بات نہیں کر رہے تھے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کل جو کچھ بھی ہونا ہے وہ نواز شریف نہیں کر رہا, وہ آصف علی زرداری کر رہا ہے اور نظام کر رہا ہے. نواز شریف آیا, آصف زرداری. آپ ہی کے پروگرام میں شاید شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں منع کیا ہے کہ بات نہیں کرنی, کیونکہ اس سے پہلے جو ان کا اپنا وکٹری سپیچ تھی اس کے اندر بھی انہوں نے بالکل اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کا ذکر نہیں کیا تھا. وہ سپیچ بڑی امپورٹنٹ تھی, اس لیے نہیں کہ کیا کہا بلکہ کہ کیا نہیں کہا. ایگزیکٹلی. اور فواد صاحب نے پھر اس کو ری کنفرم بھی کیا, یہاں شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے. خان صاحب نے کہا ہے ہم سے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی ہے. تو اس میں ایک اور بھی چیز نوٹ کریں, یہ جو لیٹر آپ نے یہ ہمارے سامنے پڑھا ہے, جو جناب سردار دوست محمد مزاری صاحب کا لیٹر ہے, اس میں ایک بہت عجیب چیز ہے جس کو بار بار ایمفسائز کیا گیا ہے. اس کے اگر آپ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں, فرسٹ پیراگراف میں کہا ہے کہ دس از ڈائریکٹڈ دی ریزمپشن آف دا 40th سیشن آف دی اسمبلی آن فرائیڈے 1 جولائی ایز آن 16 اپریل 2022. انہوں نے ایمفسائز کیا ہے کہ 16 اپریل 2022 کے سیشن کی ریزمپشن ہو رہی ہے, اور یہ اس کا سیکنڈ رن آف پول ہے. سیکنڈ پیراگراف میں انہوں نے لکھا ہے to the extent mentioned in the said order inter alia including the second poll for the election of the chief minister. ایک ویو یہ بھی ہے کہ کل ہو سکتا ہے مزاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ سیکیورٹی چاہیے, وہ وہاں پہ یہ کہیں کہ یہ رن آف ہے پول کا, اور جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے. کم از کم کچھ لوگوں کو یہ بھی شک ہے. اس میں تو بڑا کلیئر ہے سپریم کورٹ کا آرڈر, انہوں نے آرڈر یہ دیا تھا کہ الیکشنز ہوں گے, اور اس کے بعد جب ہاؤس کے اندر پھر آپ الیکشن کرائیں گے تو وہ لوگ تو لنکڈ ہے, اس پہ یہ سٹانس نہیں لے سکتے, نہیں لے سکیں گے. اب دیکھتے ہیں زبردستی لے لے تو آپ کو شروع نہیں سکتے, مطلب سموتھ نہیں ہونے لگا. شجاعت صاحب کوئی سرپرائز تو نہیں دے سکتے آپ کے خیال میں؟ اگر شجاعت صاحب نے لیٹر لکھ دیا کہ میری پارٹی کے 10 لوگ ہیں, وہ کافی لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پارلیمانی لیڈر تو پرویز الہی صاحب ہے, تو شجاعت صاحب لکھ ہی نہیں سکتے. میرے پچھلے دنوں میں شجاعت صاحب سے کافی بات چیت ہوئی ہے, سالک صاحب سے بھی ہوئی ہے, مونس صاحب سے بھی ہوئی ہے, شافع صاحب سے بھی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان کوئی پرابلم نہیں ہے. بچوں میں لڑائی, ساری لڑائی کہہ لیں, اختلافات کہہ لیں, اور اس میں جو زیادہ مسئلہ ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کے بیٹوں کا اور پرویز الہی صاحب کے بیٹوں کا اور چودھری وجاد صاحب کے بیٹوں کا مسئلہ ہے. اب اس میں ایک صورتحال یہ بنی ہے کہ پرسوں آصف زرداری صاحب نے, میرا خیال ہے پہلی دفعہ ایک خط لکھا ہے چودھری شجاعت صاحب کو اردو میں. اچھا. اور چودھری صاحب کو وہ خط اس لیے دیا ہے کیونکہ چودھری صاحب کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ میسج نہیں دے سکتے پراپرلی. ٹھیک جی. تو زرداری صاحب نے مناسب سمجھا کہ ایک خط لکھا چودھری شجاعت کو, لیکن ایڈریس کیا ہوا پرویز الہی کو. اوکے. اور پرویز الہی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو اگر عمران خان نے اپنا امیدوار بنایا ہے چیف منسٹرشپ کا تو وہ ہماری وجہ سے بنایا ہے, کیونکہ ہم نے پہلے نواز شریف کو منایا اور نواز شریف کے ساتھ مل کے ہم نے ان کو اپنا چیف منسٹر بنایا, اور انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے وعید کیے, دعائے خیر کی, اور پھر یہ دوسری طرف چلے گئے. تو اب یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں عمران خان کے امیدوار کا راستہ روکوں, لہذا ان کو چاہیے
کہ یہ عمران خان کے امیدوار نہ بنے اور ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اور یہ ہمارے امیدوار بن جائے، ہمارے امیدوار بن جائے. تو شجاعت صاحب نے یہ خط جو ہے پہنچا دیا ہے پرویز الہی کا؟ نہیں پہنچایا نہیں، ان کو پڑھایا ہے. اچھا. اور منت صاحب کو بھی پڑھایا ہے اور انہی کے ذریعے تو مجھے پتا چلا اس خط کے بارے میں. پھر میں نے اس خط کی تصدیق کیا ہے. خط پہ زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے ہوئے، نہیں کیا لیکن میمو گیٹ کی طرح لیکن انہوں نے اون کیا ہے.